ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم میں ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی تعمیر، ترقی، خوشحالی کے لیے یہ پروگرام ہم لے کر آتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور کامیابی کی راہ میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں اور مسائل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ مسائل ڈسکس نہ کریں اور صرف یک طرفہ مثبت رپورٹنگ کرتے رہیں تو یہ صحافت نہیں، پھر کچھ اور ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وسیم صاحب۔ آپ کا تعلق ایم کے ایم پاکستان سے ہے، بڑی کرجدار تقریر کی ہے آپ نے گزشتہ دنوں اسمبلی کے اندر، مگر ان کو لینے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں کہ گل پلازا کے حوالے سے ہمارا آج تیسرا پروگرام ہے، اور گل پلازا سانا جو کہ چھوٹا سا ایک حادثہ تھا جس کو سانے میں تبدیل کر دیا گیا، اگر ساری زندگی بھی پروگرام کم کیا جائے تو اس مسائل کو، اس کے اعصاب کو، اس کے پریشانیاں کو، اس کی تکالیف کو نہیں بلایا جا سکتا، نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہوگا۔ وسیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم صاحب، آپ نے قادر پٹیل صاحب کا بڑا اچھا جواب دیا، تو آج کیونکہ وہاں تو اسپیکر بند کرا دیے جاتے ہیں، تو آج آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے، کیونکہ مسئلہ کسی کا بھی ہو، یعنی کوئی کہتا ہے اس کا مسئلہ، کوئی کہتا ہے اس کا مسئلہ، عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عوام فٹ بال بن کے رہ گئی ہے کہ اس کے ذمہ دار فاروق ستار ہیں، کوئی کہتا ہے جماعت اسلامی ہے، کوئی کہتا ہے پیپلز پارٹی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی کہتا ہے کہ تاجر برادری ہے، کوئی کہتا ہے کہ انتظامیہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ تاجر خود ذمہ دار ہے، کوئی کہتا ہے کہ عوام خود ذمہ دار ہے، کیونکہ ہماری عوام میں اتنا سینس ہی نہیں۔ مائیں بچہ گود سے چھوڑتی ہیں تو نالے میں بہ جاتا ہے، بزرگ شخص روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، گٹر میں گرتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ نے مجھے ٹیلی فون لائن پہ لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت بھی گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لوگ اپنی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنی گفتگو میں یہ تعین کریں سب سے پہلے تو کہ سب سے پہلے ہے پاکستان، اور اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے منشور کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح سی ایم صاحب نے، مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کے اس وقت کون سے دوست ہیں یہاں پہ اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، مجھے بتا سکیں گے کوئی موجود ہے اس میں؟ فی الحال ابھی موجود نہیں ہے، جوائن کر رہے ہیں قادر مندو خیل صاحب۔ قادر مندوق خیر صاحب، میرا خیال ہے اگر وہ جوائن کر لے تو زیادہ اچھا رہتا تاکہ ایک اچھی ہم انٹرٹینمنٹ میں پروڈیوسر صاحب سے جو ریکویسٹ کروں گا کہ قادر مندو خیل صاحب کو بھی لے آئیں جلدی سے۔ وسیم بھائی آپ کنٹینیو کریں اور بیچ میں جوائن کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے کل ایک بڑا طنزیہ مذاقیہ، اور انہوں نے جو ایک اسمبلی کے فلور پہ گفتگو کی کہ 1991 میں فاروق ستار بھائی نے انہوں نے یہ لیز دی تھی، ٹھیک ہے نا، آپ سب نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، اور مجھے سن کے ان پہ غصہ بھی نہیں آیا، یقین کریں مجھے ان پہ ہنسی آئی، کیونکہ وہ ایک لطیفہ سنا رہے تھے اسمبلی کے فلور پہ۔ وہ ایک لطیفہ، ایسا لطیفہ تھا کہ جس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا، اور بنانے کے بعد اپنے ان تمام پاکستانیوں کے حوالے کر دیا کہ آپ پاکستان کو سنبھالیں، اور پاکستان کو سنبھالنے کے لیے اگر کسی نے ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پاکستان میں خراب ہو رہی ہے، اور یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں، خوارج کو مارا جا رہا ہے، یا جو کرائم جتنے پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کر رہے ہوں، یا پولیٹیکل پارٹی کا لبادہ اور کے کرپشن کمیشن لے کے اس ملک کو تباہ برباد کر رہے ہو، پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کر رہے ہو، تو یہ ایسا ہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا، پاکستان کو جو لوٹ کے کھا رہے ہیں تو کیا قائد اعظم محمد علی جناح قصوروار ہے؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح قصوروار ہوں گے؟ ارے بھائی، ایک وقت میں اگر مجھے نہیں پتا اس کی حقائق کیا ہے کہ فاروق ستار بھائی نے لیز دے دی تھی، اور اس کا کہا جا رہا ہے کہ فاروق ستار بھائی، ارے بھائی میں ان بھائیوں سے، ان نا عقل کے اندھوں سے، ان سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر
جو اگر 91 میں کوئی لیز دی بھی گئی تھی تو اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. جس طرح قائد اعظم نے پاکستان بنایا اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمام لوگوں کی ہے. اسی طرح اگر لیز کا کوئی مسئلہ ہوا تھا تو آپ یہ بات کہہ کے 18 سال میں جو آپ نے کرپشن اور کمیشن لے کے دبئی میں پراپرٹیاں بنائی ہیں، آپ نے تباہ برباد کر دیا. آپ نے سندھ کو تباہ کر دیا. آپ نے تباہ برباد پاکستان کو، سندھ کو تباہ برباد کر دیا. آپ وہ پیسہ آج 1-1 کروڑ روپے دے کے ان تاجروں کو، او بھائی میں ان سے سوال کرتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ بھائی یہ پیسہ تو میرا ہی ہے، جو آپ مجھے لوٹا کے احسان نہیں کر رہے مجھ پہ. یہ میرا پیسہ ہے، میرے کراچی کا پیسہ ہے، میرے کراچی کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے. آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ کراچی کے لوگوں کا پیسہ ہے. آپ کیا دادو سے لا کے پیسے دے رہے ہیں؟ آپ لاڑکانہ سے لا کے دے رہے ہیں؟ کند کوٹ کشمور کیا یہاں کے ٹیکس کے پیسے آپ دے رہے ہیں کہ میرا پیسہ ہی مجھے لوٹا رہے اور آپ ہیرو بن رہے ہیں؟ تو بھائی عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. انہوں نے شاید سمجھا ہے کہ ایم کیو ایم کمزور ہو گئی ہے. او بھائی ایم کیو ایم کمزور نہیں ہوئی ہے. ایم کیو ایم آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے جتنی کی ماضی میں ہوتی تھی. تو بہتر ہے کہ اپنی گفتگو بہت سوچ سمجھ کے جمہوری انداز میں کریں، کیونکہ آپ کی حقائق ہمیں پتہ ہے. میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ جو لوگ آج پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بنے ہوئے، ارے ان کی پروفائل اٹھا کے تو دیکھیں، ان کی پروفائل 8 سے پہلے کی اٹھا کے دیکھیں وہ کیا تھے اور آج کہاں پہنچ گئے. عمارتیں چیک کرائیں نا، یہ دبئی میں پلازا ہوٹلیں کس کس نے خریدی ہیں. میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے محترم آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا احتساب کا عمل شروع کریں، جب ہی پاکستان ترقی کر پائے گا. اگر یہ کمیشن اور کرپشن کے اندر ہم اربوں ڈالر پاکستان سے آتے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے پاکستان میں آتے ہیں، سارے چیز آتے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں سارے. یہ آپ کا سندھ اشارہ کے کس موٹے طرف ہے موٹے وسیم صاحب؟ چوہے کھا آپ جاتے ہیں، پاکستان سندھ کے پیپلز موٹے پارٹی موٹے کی طرف چوہے کھا اشارہ جاتے کر رہے ہیں. ہیں؟ جی آپ کا اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے. تو بھائی میرا دیکھیں، پارٹیاں خراب نہیں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، نون لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، خراب نہیں ہوتی. جماعت اپنا منشور لے کے آتی ہے، لیکن اس میں بیٹھے ہوئے موٹے موٹے چوہے جو سندھ کا اناج کھا جاتے ہیں، سندھ کی کرپشن کرتے ہیں. میرا اشارہ ان کی طرف، حقیقت ان قادر کی طرف مندوخیل پیپلز صاحب پارٹی آپ کے سے ان جواب لوگوں لینا کی چاہوں طرف گا ہے. کہ یہ ان کی گفتگو سے آپ ہیں متفق جناب وسیم صاحب کی؟ قادر مندوخیل صاحب السلام علیکم. قادر مندوخیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ قادر صاحب السلام علیکم. وسیم صاحب کنٹینیو کیجئے گا. قادر صاحب نے آپ کی پوری گفتگو سنی ہے مگر ان تک ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. جی وسیم صاحب کنٹینیو کیجئے گا. میں آپ مجھ سے کوئی سوال کریں ان لوگوں کے، مطلب اس طرح نہیں چل سکتا یار، نہ سندھ چل سکتا نہ پاکستان چل سکتا. اب آج جن بچوں کی جو سینئر وزیر پیپلز پارٹی کے فاروق بھائی کو کی طرف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ارے بھائی جب وہ سیاست میں وہ لوگ آئے تھے نا، یہ جو سینئر رہنما بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو فاروق بھائی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا قد بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر بڑے کا نام لیں گے تو ہمارا قد بڑھے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟
یہ ایک بچوں والی ان کی سوچیں ہیں، بچوں والی باتیں ہیں. یہ اپنی 17-18 سال کی کارکردگی کو چھپانے کے لیے ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جبکہ قصور انہوں نے 18 سال کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے تو کہ ماضی میں جی وہ کر دیا تھا، ماضی میں یہ ہو گیا تھا، ماضی میں یوں کرا تھا، یہ آپ نے کیا تھا. ارے ہم تو سب غلط تھے، ہم نے پاکستان بنانے والوں کی اولادوں نے سب کچھ غلط کیا ہے، لیکن اب آپ تو صحیح کر دیں. اب تو آپ کے دور حکومت ہے. کیا نہیں پتا جو بلڈنگ کنٹرول کس کا محکمہ ہے، وزیر بلدیات کے اندر میں آتا ہے نا، 3 مہینے کے وظیفے پہ آتے ہیں وہ، اور کروڑوں روپے سمیٹ کے، اربوں روپے سمیٹ کے لے جاتے ہیں. یہ ساری بلڈنگیں بنی ہیں، ساری کی ساری ایم نے بنائی ہیں شاید. یہ جو شام میں 5 بجے کے بعد جو ان کا حساب کتاب کا، اربوں روپے کا حساب کتاب کا شروع ہوتا ہے، جو کرپشن کمیشن لیتے ہیں، یہ ساری ایم کرتی ہے. ایسی باتیں نہ کریں جس سے میں بھی آج آپ کے پروگرام میں اتنا ہی سچ بول رہا ہوں کہ جتنا یہ برداشت کر سکیں، اور سامنے اگر ہوتے تو پھر بات کرنے کا زیادہ مزہ آتا. پھر جو بات کرتا اس کی بھی حقائق ہم سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ میں بھی اس پارٹی کا ایک بہت چھوٹا سا اتنا سا کارکن ہوں، اور میں بولتا نہیں تھا، میں میڈیا پہ نہیں آتا تھا، لیکن حالات واقعات نے سمجھا کہ شاید ایم کمزور ہو گئی ہے. اس وجہ سے اب ہمیں مجبوراً اب آ کے ان جیسے لوگوں کا، کرپٹ لوگوں کا، جو سندھ کو، میرے سندھ کو کھا گئے، جو سندھ دھرتی کو کھا گئے، کرپشن کی نظر کر دیا، ان کے خلاف آج بولنے کی ضرورت پڑی ہے. وسیم صاحب، آپ اگر میری آواز سن پا رہے ہیں، سوال یہ جی ہے کہ کراچی کا شہری تو پہچانا جاتا ہے ایم کیو ایم کے نام سے، تو ٹھیک جی ہے حکومتی ایوانوں میں جو بھی مسائل ہیں، مگر ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم ہے کہ جو اقتدار میں نہیں تھی اور صفائی مہم چلایا کرتی تھی، اور دیگر چوکیاں بنتی تھی علاقوں میں، چوکی داری کرتے تھے ایم کیو ایم کے لڑکے. آج شہری اس ایم کیو ایم کو مس کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وسیم اس صاحب؟ کی وجہ ایم بھائی وہی ہے. ایم نظریاتی جماعت ہے، اصول کی جماعت ہے. ایم ہمیشہ سے اجتماعیت کی سوچ رکھتی ہے، اور آج اجتماعی کام کر رہی ہے. حالات واقعات نے ہمیں جینے کہاں دیا بھائی، ہمیں جینے ہی کہاں دیا. ہم تو آج بھی کون سی ایسی پارٹی ہے، کون سی ایسی پارٹی ہے جو اپنے قائد سے دور ہو کے علیحدگی اختیار کر کے سروائیو کر جائیں. ایم سے ایک نظریاتی جماعت ہے. اگر آج پیپلز پارٹی میں سے اچھا وسیم بھائی، ایک سوال سرکار، ہے، اب آپ کی بات پہ ایک سوال ہے. جی قائد سے علیحدگی اختیار کرنا فخر کی بات ہے یا شرمندگی یا ندامت کی بات ہے؟ دیکھیں، پاکستان پہ ہم نے بانی قربان کر دی ہے نا، اور کیا قربانی چاہیے. اس کا پاکستان افسوس ہے، بنانے والوں کی اولادیں نے قربان کر دی ہے اس کا بانی سے. افسوس ہے، اگر نظریاتی اس اختلاف ہے، قربانی کا کوئی پاکستانی افسوس اخلاق ہے؟ ہے. سر مجھے افسوس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ٹول لازمی پلازا بات ہے. کے میں نیچے وسیم بھائی میری کھڑے ہوئے سنیں، لوگ، میرا خواتین جملہ نعرے پورا لگا رہی سنیں. ہیں بانی ایم کیو ایم کے حق میں، اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ آج ایک مرکزی مسلم لیگ کے نام سے ایک تنظیم، انہوں نے کرین کے ذریعے 100+ موٹر سائیکل اتاری، جبکہ ان کا تو ایک آئی تھنک کونسلر بھی شاید ہی ہوگا، نہ لوگ جانتے. انہوں نے گاڑیاں اتروائی، بائکس اتروائی، اور گل پلازا کے کچھ تاجر اور کچھ باہر کے شہری جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شہریوں کو باہر نکالا. اگر ہم کراچی شہر کی تاریخ دیکھیں تو ایم کیو ایم یہ کام کرتی نظر آتی تھی کہ کہیں بھی ریسکیو کی ضرورت پڑتی تو فائر بریگیڈ پیچھے ہوتی تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے پیچھے ہوتے تھے، مگر ایم کیو ایم کے نوجوان آگے ہوتے تھے. آج گل پلازا یا جتنے بھی سانحات ہو رہے ہیں شہر کے اندر، ایم کیو ایم کا لڑکا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا فرنٹ پین پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اجازت ہے بولنے کی مجھے؟ جی معذرت، ناراض ہو گئے آپ لگتا ہے. نہیں، ناراض تو میں ہوتا ہی نہیں ہوں. میں تو بہت خوش اخلاق آدمی ہوں. آپ تو میری گفتگو سے اندازہ کر سکتے ہیں. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا جزاک ہوں، اللہ. ایم کیو ایم آج بھی نظریاتی جماعت تھی. ایم کیو ایم آج بھی اپنے شہیدوں کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی زندہ ہے. میں صرف آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں بڑے ادب احترام کے ساتھ،
کہ ہم نے پاکستان پہ بانی قربان کر دیا. ٹھیک، کیا مجھے اس بات کا جواب کوئی دے گا کہ اگر آج زرداری صاحب کو مائنس کر دیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، چیئرمین بلاول بھٹو کو، تو پیپلز پارٹی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. آج نواز شریف کو مائنس کر دیں، اور بھائی ہم تو حقائق پہ بات کر رہے ہیں نا، ہم تو آج بھی اپنے آپ کو یہاں پر موجودگی اپنی لیکن ہمارے پاس اتنا ہی ہمارے پہ وزن ڈالا جائے جتنے ہمارے پاس اختیار ہیں. آج ایم کیو ایم کے بعد بلدیاتی سسٹم نہیں ہے. کیوں بلدیاتی سسٹم؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سینسس کو نہیں مان رہے تھے، اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ کی خیرات میں سارے کے سارے یہ پل رہے ہیں. یہ موٹے موٹے چوہے آ کے سندھ کو کھانے والے آج میرے شہروں کو کھا رہے ہیں. نہیں، میرا یہ سوال یہ ہے وسیم بھائی، آپ کی اجازت سے اور بغیر ناراض ہوئے، ہم اس وقت سوال یہ کر رہی ہے عوام کہ اگر مرکزی مسلم لیگ جو مسلم لیگ تھی، اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ کرین لا کے چھت سے بائکس اور گاڑیاں نکالے، جبکہ کراچی کے شہری اس ایم کیو ایم کو جانتے ہیں کہ یہ کام تو ایم کیو ایم کیا کرتی تھی، اور اندر گھس کے لڑکوں کو ریسکیو کرنا، عوام کو ریسکیو کرنا، اس طرح کے کام پوری دنیا کو ایم کیو ایم نے سکھائے. تو آج آپ کے پاس اختیار نہیں ہے یہ کرنے کا؟ آپ کو کس نے روکا تھا؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں بلدیات کی جو نمائندگی ہے وہ میئر کے پاس ہے. سندھ گورنمنٹ کی وزیر بلدیات میئر کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس ہے. آج اگر گورنر صاحب نے اس وقت وہاں موجود ہوئے اور گورنر صاحب نے نیوی کی کہ مشینریاں بلوائیں، تو کس نے بلوائیں؟ ایم کیو ایم کے گورنر ہیں نا، تو ایم کیو ایم کے گورنر نے تو بلوائیں، اور کس نے بلوائیں؟ لیکن ہم آج آ کے اگر چیزوں کو ہم کس طرح مینج کریں، مجھے آپ بتا دیں مجھے کہ کس طرح مینج کریں. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. اسی لیے تو ہمیں تلخی کے اندر جانا پڑ رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ایم کیو ایم اپنی آپ کو بہت خاموشی اختیار کر رہی ہے. بھائی نہیں کر رہی ہے، ہم تو اپنی عوام کے ساتھ ہیں. لیکن جس طرح کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بیانات آئے، اس کے بعد ہمیں جواب دینا پڑا نا. کہ بچوں والی بات کر رہے ہیں کہ جی 1991 میں فاروق ستار صاحب نے لیز دی تھی. ارے بے وقوفوں، سوچو کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جی نے 1947 میں بنایا تھا. آج پاکستان کا حشر تم خراب کر رہے ہو، تو کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے آپ؟ ایسا ممکن ہے؟ ارے بھائی ان کا تو بس نہیں چلا، خدا کی قسم ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جنگل کو بھی بیچ دیں ان کا. اب میں نے کہا نا، کوئی پیپلز پارٹی کا میرا دوست ہوتا تو پھر بات کرنے کا مجھے مزہ بھی آتا. کس نے 200 روپے ایکڑ زمین پوری ہائی وے کی بیچ دی؟ یار میں نا منہ کیوں کھلوانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی سامنے بیٹھا ہو نا تو پھر وہ اس کے ساتھ بات کرنے کا مجھے مزہ بھی آئے. ابھی میں کیا اکیلے گفتگو کروں؟ دیکھیں وسیم بھائی، قادر صاحب کو لیا ہوا ہے، اور ٹیلی فون کی لائن کی خرابی کی وجہ سے وہ آپ کو سن تو پا رہے ہیں، مگر ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. مگر ارے وسیم بھائی، آپ سے قادر آپ کے بھائی حصے کا بیچارے سوال کیا جائے قادر گا. مند، دیکھیں ہم لوگ ایم کیو ایم کو دیکھتے ہوئے، ایم کیو ایم کی کاوشیں دیکھتے ارے ہوئے ہی قادر مندو ہمارے خیل آباؤ صاحب کی اجداد. سنیں، قادر مندو خیل صاحب بیچارے ابھی کی پیداوار ہیں. ان کو بیچارے کو پیپلز پارٹی کے بارے میں یا ایم کیو ایم کے بارے میں یا لیاری گینگ وار کے بارے میں یا ان ساروں کے بارے میں، رحمان ڈکیت، عزیر بلوچ، ان کے بارے میں بیچاروں کو کیا پتا؟ قادر مندو خیل صاحب تو ابھی کی کوئی پیپلز پارٹی کے سینئر آدمی ہے تو اسے بات کرنے کا مزہ بھی آئے. چلے ہم یہ تو کر لیتے ہیں، مگر آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اگر وہ کرین جو مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے آئی، اگر ایم کیو ایم کی طرف سے آئی ہوتی، اور ایم وہ کیو جو ایم کی طرف بائکس سے اور آئی نا گاڑیاں اوپر بھائی، سے اتاری گئی. ایم کیو ایم کی طرف سے گورنر صاحب نے مشینریاں منگوائیں تو سر نیوی وہ کی تو ان بعد میں کی ملبہ کس نے اٹھانے کی آئی منگوائیں؟ نا، مگر وہ گاڑی اور بائکیں اتارنے کے لیے جو کرین منگوائی گئی مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے، اس کے بعد پھر اندر جو لڑکے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو ریسکیو کرتے رہے، کیونکہ ایک فرقان ہی تھا فائر فائٹر، اس کے علاوہ کسی نے ہمت نہیں کی، لوگ مدد کے دیکھیے لیے فرقان بلاتے بھائی رہے. شہید ہوئے. میں آپ کو اگر اصل ایم بات کیو پہ ایم آ کے جاتا کچھ ہوں. لڑکے. چلے میں اصل بات سن لیں میرے منہ سے، آپ اصل بات سن لیں. اب میری بات سنیں جی ذرا، جی سکون جی سے آپ سنیں گے، جی میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں. ٹھیک، اجازت ہے؟ جی 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 جی. دو اصل دفعہ میں سر. یہ آگ جو لگی اور فرقان بھائی شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے ہے نا ساری چیزیں.
مجھے اس بات کا جواب دے دیں جو آپ نے مجھے کہا ہے نیشنل اسمبلی میں نے گفتگو کی، تو مجھے اس سے بھی ایک بات کا جواب دے دیں، کیا اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آفات آ جائے، کوئی آفات آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، اور کیا ہمارا رول ہونا چاہیے؟ ہم ایک بلڈنگ کو نہیں بچا سکے، بلڈنگ کو ہم پورے ایک بلڈنگ کو نہیں بچا سکے، کیا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے؟ ہمارے پاس ٹریننگ دینے والے 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کے پاس یہ سارے سسٹم موجود ہیں، کیا یہ کوئی اپنے مدد نہیں لے سکتے تھے؟ ایک دیوار کا ایک حصہ توڑ کے کیا لوگوں کو ریسکیو نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے بھائی، کر سکتے تھے۔ یہ انتظار کرتے ہیں جب زیادہ بارش آئے، زیادہ پانی آئے تو ہمیں زیادہ پیسہ آتا ہے تو زیادہ کرپشن کرتے ہیں۔ انہوں نے انسان کی جانوں کو داؤ پہ لگایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، ان کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے ان کے 18 سال کی کارکردگی ایک پلازا نہیں بچا سکے۔ یہ کیا ہے انہوں نے؟ لوگوں، آپ کے اور میرے گھر کا کوئی فرد جل رہا ہو، میرے اندر سے پھر آواز نکلے گی کہ مجھے ایک بات کا جواب، اندر سے لوگ جل رہے ہوں اور باہر کھڑے ہوئے ہمارے پاس ایکوپمنٹس نہیں ہوں، ہم لوگوں کو ریسکیو نہیں کرتے۔ ارے بھائی ڈوب کے مر جانا چاہیے یار، جا کے ایسی گورنمنٹ کو استعفے دے دینا چاہیے کہ جو انسان کو نہیں بچا سکے اور انسان سامنے جل رہا۔ اور میں پوچھے نا میئر کہاں تھے اس دن؟ 23 گھنٹے کہاں تھے؟ تو چلے وزیر اعلیٰ کہاں تھے؟ ابے بھائی آ کے دیکھیں، معلومات لیں، چینل معلومات لیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کہاں تھے۔ چلے میئر اسلام آباد میں تھے تو حیدرآباد سندھ کے وزیر اعلیٰ کہاں تھے؟ پوچھے تو صحیح، ان سے پوچھا ہے کہاں تھے؟ نہیں تو کسی کو بٹھا دیجیے گا پھر میرے ساتھ، پھر میں بتاؤں گا یہ کہاں تھے، میرے پاس ہے ساری معلومات کہاں تھے۔ آپ بتائیں وسیم بھائی کہاں تھے؟ ان کو کسی کو ساتھ بٹھائے نا تاکہ جواب دینے کا مجھے مزہ آئے، میں اپنی کہوں، یہ پھر بیٹھ کے بات کریں نا، لیجیے گا کسی پروگرام کے اندر، پھر بتائیں گے ان کو آمنے سامنے کہ یہ کہاں تھے۔ یار میرا لوگ جل رہے ہیں، میرے لوگ جل رہے ہیں، اور یہ 24 گھنٹے بعد پہنچ رہے ہیں وہاں تھانے پہ۔ اگر اسلام آباد میں تھے تو فلائٹ لے کے نہیں پہنچ سکتے تھے؟ آزاد جا کے ہیلی کاپٹروں میں جا کے دعوتیں اڑانے کے لیے ان کے پاس ہے؟ سندھ کے وسائل میرا ٹیکس کے پیسے سے ہیلی کاپٹر میں دعوتیں کھانے پہنچ جاتے ہیں، کیا فوری طور پہ آ نہیں سکتے تھے؟ کیوں منہ کھلوا رہے ہیں آپ میرا؟ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت معلوم کریں نا ان سے، آپ اپنے توسط سے معلوم کریں گے سی ایم صاحب کہاں تھے بھائی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے؟ 24 گھنٹے کیوں نہیں پہنچے بھائی؟ میئر صاحب کہاں تھے؟ 23 گھنٹے بعد پہنچے۔ اور چلو آپ نہیں بھی تھے یار، آپ کی اپنا سسٹم تو موجود تھا نا، آپ حصے کے ایک پورشن کو توڑتے، کچھ کرتے، ریسکیو کرتے۔ چھت سے جب گاڑیاں اتری جا سکتی ہیں، موٹر سائیکلیں، تو انسان کی جان بچانے کے لیے ہم یہ عمل نہیں کر سکتے تھے؟ ٹینڈر ان کے پاس نہیں، پانی ان کے، چوری کا پانی بیچنے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے، ساری کی ساری چیزیں ہیں، ہائیڈرن چلا رہے ہیں، ناجائز چلا رہے ہیں، کراچی کے لوگوں کو پیسہ پانی نہیں مل رہا، یہ بیچ رہے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ کیوں بس کیا کہیں یار، اللہ اب ایک ہی امید کی کرن ہے، یہ اللہ کرے نواز شریف کی گورنمنٹ بھی بلیک میل ہونے کے بجائے، آرمی چیف بلیک میل ہونے کے بجائے، ان جیسے لوگوں کے گورنمنٹ جاتی ہے تو اب جائے کسی کی بھی، لیکن اب انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب انسان کی جانوں کے لیے معاشی طور پہ جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، کمیشن ہو یا کرپشن ہو، اس کے خلاف محترم عاصم منیر صاحب کو ایکشن لینا پڑے گا جب پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آگ تو لگتی رہتی ہے، سوئٹزرلینڈ میں بھی لگتی ہے اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مگر کراچی کے واقعات کو خاص طور پہ ایم کیو ایم بڑا چڑھا کے پیش کرتی ہے۔ یار آپ ایم کیو ایم کو ختم کر دیں نا، آپ ایم کیو ایم کے لیے، لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، میرپور کے لوگوں کے لیے، سکر کے لوگوں کے لیے، نوابشاہ کے لوگوں کے لیے، ڈنڈولیار کے لوگوں کے لیے، دولت پور کے لوگوں، آپ اتنے کام کرتے ہیں، لوگ ایم کیو ایم کو بھول جائیں بھائی۔ آپ پیسہ تو کھانا بند کریں اربن شہر کے لوگوں کا،
جو آپ پیسہ کھا رہے ہیں وہ کھانا بند کر دیں, لگا دیں ایک دفعہ, 1 سال لگا دیں, ترقی ہو جائے گی. ان کا کہنا ہے ایم کیو ایم کی پیپل, سیاست چلتی اس بات پر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کرے. بالکل ایم کیو ایم تنقید اس بات میں, ایم کیو ایم کی سیاست چلتی کرپشن چوروں کے خلاف ہے. یار مجھے اس بات کا جواب دے دیں برادر میں محترم, آپ انکوائری کر لیں 2008 میں جو آج سینئر وزیر بنے ہوئے ہیں وہ 8 میں کیا تھے آج کیا ہے. یار بات ہی ختم کر دی میں نے, بس اور بولیں. ان کی انکوائری کر لینا, ان کے آڈٹ کرا لینا, پتہ چل جائے گا یہ ہے کیا. محترم آرمی چیف صاحب دبئی کی پراپرٹیوں کی اسکروٹنی کرا لیں, کس کی ہے. دبئی سے تو ہمارے مراسم بہت اچھے ہیں نا, نکال لیں کس کی پراپرٹی ہے, کتنی ہوٹلیں خریدی ہیں, 5 اسٹار ہوٹلیں کری ہیں, نکال لیں. کیوں کچھ نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی بیچارے غریب لوگ مرتے رہیں گے اور ان کے مرنے پہ یہ پیسے کھاتے رہیں گے, کمیشن لیتے رہیں گے. بس یہی کہانی رہ گئی. کیا میرے آپ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ فائنینشیل کیپٹل قرار دیا جائے کراچی کو. یہ صرف سیاسی بیان ہے, یا اس پہ آخری حد تک جائے گی ایم کیو ایم؟ کیا میں نے آپ کا جملہ کٹ گیا, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. یہ جو آپ کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ فائنینشیل کیپٹل قرار دیا جائے کراچی شہر کو اور وفاق کے حوالے کیا جائے, دیکھیں آج اب خالد یہ مقبول صرف ایک صدیقی بھائی سیاسی نے بیان فیڈرل ہے گورنمنٹ کو, یا اس پہ آخری حد تک جائے گی ایم کیو ایم؟ نہیں میں جواب دیتا ہوں آپ کو. آج خالد مقبول صدیقی بھائی نے آئین کا آرٹیکل 140A کے تحت اور کیا نام ہے جوڈیشل انکوائری کے لیے خط بھی وزیر اعظم کو لکھا ہے پہلی بار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نام مصطفیٰ بھائی کا بیان بھی بہت پازیٹیو ہے. بھائی آپ اگر سندھ کو وفاق نہیں سنبھال سکتا, صوبہ نہیں سنبھال رہا, تو لازم فیڈرل ٹیریٹری کے حوالے کر دیں, کیونکہ پہلے بھی تو یہ فیڈرل کے ماتحت تھا نا کراچی. تو اگر یہ نہیں سنبھال پا رہے, کرپشن کمیشن نے انہوں نے تباہ کر دیا, لوگوں کو تباہ برباد کر دیا, تو ہمارے پاس کیا آپشن رہتا ہے؟ یا تو انتظامی یونٹس بنائیں, اور اگر انتظامی یونٹس بھی آپ نہیں بنا سکتے, جس طرح گورنمنٹ بنتی ہے, یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سندھ گورنمنٹ میں آپ کو ریزولوشن لانی پڑے گی. یہی کہتے ہیں نا بھائی, آپ نے یہی سنا ہوگا, یہی سنا ہے نا, بالکل ہے نا. ان سے ہی پوچھیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیسے بنتی ہے. آپ کیسے بننے ہوئے وزیر اعلیٰ, JUI کیوں ہار گئی, پیر بغارہ صاحب کیوں ہار گئے. منہ اتنا ہی بولیں جتنا یہ نہ یہ بولیے جو گا پی ٹی بولنے آئی کیوں والے ہار گئی. لوگ ہیں نا برداشت کر سکیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو سندھ دھرتی کو میں کہتے نے ہیں کہا نا, یہ میری نہ سندھ بولیے گا کہ دھرتی پی کو ٹی آئی کیوں تسلیم ہار گئی. کرنے کے لیے, او بھائی ان سے بولے کہ سندھ دھرتی تمہاری ماں نہیں, پاکستان ہماری ماں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان ہماری, اور پاکستان کے خلاف پاکستان کے ہر کونے کو جو کمزور کرے گا, ایم کیو ایم اس کی دشمن بنتی رہے گی انشاءاللہ. اچھا ایک سوال وسیم بھائی, چلیں یہ بات تو ہو گئی. اب قادر مندو خیل صاحب ہوتے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی ساتھی ہوتے جو پلان تھے مگر اس وقت موجود نہیں ہے کال پہ, تو ہمارا جو مین مقصد تھا, جو بات تھی وہ تو فوت ہو گئی. ہم ایم کیو ایم پہ بات کر لیتے. یہ خالد نہیں مقبول صدیقی صاحب, فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس میں ایک ساتھ کب نظر آئیں گے؟ ارے پارٹی ہے ایم کیو میں, اتنی بڑی جماعت ہے, لاکھوں لوگوں کے ووٹر ہیں, اپنی اپنی سب کی مصروفیات ہوتی ہیں. کس ایشو پہ پارٹی کے چیئرمین طے کر لیتے ہیں, کوئی یہ پریس کانفرنس کرے گا, کوئی یہ پریس کانفرنس کرے گا, کیا حرج ہے اس میں؟ کیا ہر پریس کانفرنس زرداری صاحب یا بلال بھٹو صاحب کرتے ہیں, شرجیل صاحب نہیں کرتے ہیں؟ سندھ کے سینئر بڑے مگر اس وزیر وقت دو دڑوں کے شرجیل حوالے صاحب سے نہیں بڑی کرتے, بات کہی جا رہی ہے. الگ الگ نہیں کرتے, تو کیا ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں نہیں, پڑتا انشاءاللہ. دو دڑوں کے ایم حوالے کیو سے ایم بہت میں بات کی جا رہی ہے گھر ایم میں کیو بھی ایم میں. میاں بیوی کے اختلاف ہوتے ہیں نا, لیکن ایم کیو ایم میں سب کے اختلاف ایک جگہ ہے.
ابھی رؤف صدیقی صاحب نے بڑی خطرناک بات کی ہے کہ جب ان کے اوپر بھی بات ہوئی، اور مصطفیٰ کمال صاحب کا اپنی لیڈرز کے خلاف یہ بات کرنا کہ شعر و شاعری کے حوالے سے بھی اور بہت ساری چیزیں، تو کیا یہ مناسب تھا؟ کیا سمجھا نہیں آپ کی بات؟ آواز کٹ رہی ہے، میں دراصل گاڑی چلا رہا ہوں، آواز کٹ گئی، مجھے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا رؤف صدیقی بھائی۔ وسیم صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب نے رؤف صدیقی صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب کا نام لیے بغیر جو تنقید کی اپنی رہنماؤں پر، تو کیا یہ طریقہ مناسب ہے؟ اس طرح ایم یا کے برادر، میں متحد نے رہ سکے گی؟ ایمانداری کی بات بتاؤں، میں سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرتا، میں نے سنی نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی ریمارکس نہیں دے سکتا۔ اگر میں خود سنتا نا تو میں آپ کی اس جملے کو آگے بڑھاتا، میں نے سنا نہیں تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں ریکارڈنگ سنا دوں ابھی آپ کو۔ تو کسی دن آمنے سامنے بیٹھ کے سنوا دیجیے گا، جب پیپلز اچھا، پارٹی یعنی کے لوگ ابھی موجود آپ ہوں تو اس وقت جواب نہیں سنائیے گا دینا تو چاہ مجھے رہے؟ ہو جائے گا۔ دیکھیں ایم کیو میں جمہوری یعنی پارٹی ہے نا، عسکری پارٹی نہیں ہے، جی جی، جمہوری پارٹی ہے، اپنے اپنے رائٹ سب کے ہیں۔ آدمی، میں اگر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری باتیں میں اپنے دل کی ترجمانی کی بھی تو کر رہا ہوں نا۔ بالکل تو بالکل۔ ہر انسان کے اپنے جائز حقوق ہیں، گھر میں 5 بھائی ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی لائن ہوتی ہے، لیکن ایم کیو میں سب کے سب متفق ہیں، سب مضبوط ہیں۔ اچھا وسیم بھائی، آپ کی کیا رائے ایم ہے کیو کہ تو اگر صرف آپ یہ ریاست ذہن میں رکھیں، ایم کیو پہلے سے زیادہ نظریاتی طور پہ متحد ہیں، بس آپ یہ ذہن میں متحرک کرو، لیکن حالات اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے نا، حالات اور وقت کا اچھا انتظار کر ماشاء رہے ہیں ہم بھی، کہ ہم نے تو قربانی دے دی، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قربانی رمضانوں میں ہوتی ہے یا رمضان کے بعد بقرعید میں ہوتی ہے، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم تو، کہ کرپشن کمیشن لینے والوں کو کب تک قانون حرکت میں آتا ہے، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم۔ وسیم بھائی، اب جب آپ نے بات یہ کر دی ہے تو ایک آپ سے ایک آپ کی ذاتی رائے پوچھتا ہوں میں۔ ماشاءاللہ آج جی آپ سے بڑی جی تفصیل سے گفتگو کا موقع مل گیا۔ اگر جی جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ریاست جی جی پاکستان جی بانی جی ایم کیو ایم پاکستان کو بحال کر دیتی ہے، تو ایم کیو ایم جی جی پاکستان میں بانی کی جگہ ہوگی؟ برادر، یہ اسٹیبلشمنٹ کا اور بانی کا میٹر ہے، ٹھیک، رائٹ، میں نے تو پابندی نہیں لگائی۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو بیانات دیے گئے تھے، وہ اگر اسٹیبلشمنٹ اجازت دے دیتی ہے تو آپ اور میں کو روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم نہیں روک سکتے نا، آپ نہیں، روک میرا سکتے ہیں سوال یہ ہے یا کہ میں کیا روک سکتا ایم ہوں؟ کیو ایم نہیں روک سکتے۔ پاکستان نے جس طرح علیحدگی کا اعلان کیا تھا تو جی دوبارہ جی، جڑنے کا کوئی اعلان متوقع ہے، یہ یا ایم بانی کیو ایم ایم کیو ایم کو کی الگ جماعت بنانی پڑے گی؟ ایم کیو ایم کو یہ فیصلے ڈاکٹر کیا نام ہے، سر چیئرمین ڈاکٹر ذاتی رائے فارغ پوچھ مقبول رہا تھا میں صدیقی آپ کی۔ بھائی اور میری ذاتی رائے میں اپنی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آپ کو میری کیا ذاتی لگتا ہے رائے نہیں ہے، پارٹی کی رائے کیا ہوگی؟ پارٹی کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، پارٹی کی رائے پارٹی کے جو ہائیسٹ ذمہ داران ہیں، کیونکہ میں اب رابطہ کمیٹی میں نہیں ہوں، ہم رابطہ کمیٹی اس وقت ڈیزالو ہوئی ہے، تو مرکزی کابینہ ایک بنی ہوئی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ایک ایک کارکن کو منظور ہوگا۔ اچھا جی وسیم صاحب، تو بڑا ہی ماشاءاللہ حکمت والا جواب دیتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے اس میں اضافہ فرمائے۔ اور ویسے اخلاقی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس بانی کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم ہے اس کو ملنی چاہیے یا نہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا نا، ان کی انتھک محنت تھی۔ آج پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فلسفے میں چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا۔ آج تو لوٹ، جاگیردار، بٹیرے، دہشت گرد، خوارج پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نا۔ تو بھائی ایم کیو ایم کی جو مرکزی کابینہ فیصلہ کرے گی، چیئرمین فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ ہمارا ہوگا۔ مگر وسیم بھائی، جس قبضہ مافیا کی طرف آپ نے اشارہ کر کے ایک طرف ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت کا نام لیا، یہ بہرحال مناسب نہیں تھا، مگر یقیناً آپ نہیں کا نہیں نہیں جواب برادر، تھا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے پیپلز پارٹی اور لٹیرے جاگیردار جو قائد اعظم نے پاکستان جو لوٹ کے کھا رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی مطلب تو یہی ہوا نا کہ جس طرح قائد اعظم کا پاکستان تھا، آج قبضہ مافیا جی بیٹھی ہے وہاں،
اس طرح ایم کیو ایم ہاں پاکستان بھی بانی کی تھی اور آج نہیں قبضہ نہیں مافیا میں ٹھیک ہے. آپ اس کو اپنے مقاصد کے لیے نہیں جوڑ لیں. میرے لائن بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے بانی سے علیحدگی 23 اگست کی صبح کر لی, تو آج تک علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے. اور واحد آدمی تھا میں حیدرآباد کے اندر, آپ معلومات کر لیں, جو میں نے 23 اگست کو جو ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے پریس کانفرنس میں علیحدگی اختیار کی تھی تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. میں ان لوگوں میں سے ہوں اور مجھے 37 سال ہو گئے. میرے سے منہ سے بولا ہوا جملہ آپ اس کو کہیں اور کنورٹ نہ کریں نا. میں ان کی بات کر رہا ہوں میں جو تو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان, انہوں نے ایک نظریہ دیا, لیکن آج یہ خوارج, یہ کرپشن ایجنٹ, انہوں نے پاکستان کو کھا گئے نا. میں وہ بات کر رہا ہوں, میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ چیئرمین خالد مقبول صدیقی, مرکزی کابینہ, یہ سب کی سب بہت مضبوط ہے. آپ کو اندر سے میں آپ کو بتاؤں, ایم کیو ایم جو دکھتی ہے نا وہ انسان سمجھ نہیں سکتا. بس اتنا تو جملہ میں کافی ہے. اچھا یہ وسیم صاحب یہ بتائیے گا, شیلا رضا صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر کراچی کو الگ کیا گیا یا 18ویں ترمیم ختم کی گئی تو یہ نہ بھولیں کہ صوبہ سندھ مکمل طور پہ ایک ملک ہوا کرتا تھا پہلے کبھی. اس پہ کیا آپ کا ورڈک ہے؟ سر دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے کام کی بات بتاؤں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آج جو پیپلز پارٹی میں اردو بولنے والے ہیں نا, جو یعنی جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں, مہاجر جو پیپلز پارٹی کے اندر ہیں, وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے ایسی باتیں بیچارے کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو آئندہ کی 5 سال کے ٹکٹ پکے کرنے ہوتے ہیں. یہ ہے وجہ ساری. بس اتنا سا جملہ کافی ہے ان جیسے لوگوں کے لیے. قادر مندوخیل صاحب کو کیا لکھ کر دیا گیا تھا جو انہوں نے خاموشی ساتھ لی؟ قادر پٹیل صاحب کو, سوری, وہ قادر پٹیل صاحب کو. قادر پٹیل صاحب دیکھیے مست آدمی, مست آدمی ہے. ان کی اگر زندگی آپ دیکھیں گے تو مستوں میں آتی ہے, تو وہ ان کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں بیچارے. تو لازمت ہے کچھ چیز انہوں نے اچھی کی بری کی, تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا پرچی دی گئی تھی اور کیا کہا گیا تھا, مجھے نہیں پتا. میں ان کو مست کہتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو بیانات ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں یہ بیانات کی حد تک نہیں ہے, اور اس پہ ایم کیو ایم آخری حد تک جائے گی کہ کراچی شہر کو فائنینشیل کیپٹل بھائی انشاءاللہ منوا تعالیٰ کر ایم کیو ہی ایم دم جو لے گی کہہ اس رہی بار. ہے نا, وہ آخری وقت تک پیپلز پارٹی سے جان چھڑانے کے لیے اپنی عملی جدوجہد کرتی رہے گی. کسی بھی شکل میں عملی جدوجہد کرتی رہے گی کراچی کو ان لٹیروں سے, کرپشن ایجنٹوں سے, ان لوگوں سے آزاد کرانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم اب حصہ لے گی. بالکل 100% حصہ لے گی, اور آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے, کل بھی نمائندے ترجمان تھے حکومت سندھ کے مصطفیٰ بلوچ صاحب میرے ساتھ, ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 لاکھ روپے اخراجات کی مد میں ہم ابھی دے رہے ہیں اور 1 کروڑ روپے ہم دیں گے ادھار کی مد میں تاجروں کو, جو کہ وہ انسٹالمنٹ کر کے بغیر سود کے واپس کریں گے, اور ہم متبادل جگہ پہ دکانیں دیں گے. جبکہ تاجروں نے اس بات سے انکار کیا کہ 5 لاکھ نہیں, ہمیں امداد کروڑوں روپے ہر بندے کے ڈوبے, اور یہ نوٹ ریفنڈیبل ہونے چاہیے جو امداد دی جائے, اور ہمیں پلازا جس صورت میں تھا, جتنا منزلہ تھا, جتنی دکانیں ارے تھیں, برادر سب کو وہ میری دکانیں سنیں دوبارہ بنا کے دی جائے. آپ وہاں کس میری کے بات ساتھ کھڑے؟ ہاں میری بات سنیں ذرا ایک بات جملہ سنیں. کون سی پیپلز پارٹی بول رہی ہے؟ بھٹو میئر صاحب کی؟ والی, وزیر اعلیٰ والی. نہیں سنیں اب میری بات سنیں. اب آپ نے یہ بات کی جو ایم کیو ایم کو آپ کہہ رہے تھے بیانات اب ادھر آ جائیں. پیپلز پارٹی کون سی والی؟ نظریاتی اچھا, پیپلز پارٹی, بھٹو کی پیپلز پارٹی, یا کرپشن کرنے والوں کی پیپلز پارٹی؟ آج پیپلز پارٹی میں مجھے بتائیں کون سے سینئر لوگ ہیں ساتھ کھڑے ہیں. ارے ان کو بولو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کو گرفتار کر لو, ذوالفقار بھٹو کے قاتلوں کو گرفتار کر لو, ان کے قاتل ڈھونڈ لو. باقی تو بات کی بات ہے, تم لوگ اپنے چکروں میں لگ گئے. تم نے بے نظیر کی اور بھٹو صاحب کی جو جمہوری سیاست تھی وہی ختم کر دی, تم نے خود نے دفنا دی اس کی, اور تم سارے کے سارے اس سیاست کے اوپر آ گئے جس میں صرف اور صرف پیسہ ہے. آج پیپلز پارٹی میں مجھے بتائیں نا, ایم کیو ایم کو تو کہتے ہیں جی مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, خالد مقبول صدیقی. ارے کراچی کا میئر کس نے لگایا اور حیدرآباد کا میئر کس نے لگایا؟ پیپلز پارٹی کے اندر 4 گروپ ہیں.
ایک کی پوسٹنگ یہ کراتا ہے، ایک کی وہ کراتا ہے، ایک کی یہ کرتا ہے، کون سی پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو صرف اور صرف دعا دیں، یہ تو دعا دیں سسٹم کو سمجھے، سسٹم کو دعا دیں کہ آج پیپلز پارٹی چل رہی ہے. بس اتنا سا جملہ کافی ہے میرا. وسیم صاحب آپ سے بات کر کے بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی زبردست بے باک آپ نے جواب دیے اور کہیں ناراض بھی نہیں ہوئے. آپ سے اس پروگرام کے اندر ناراض کی تو بات کی نہیں. ایک لائیو آپ سے کمٹمنٹ چاہوں گا مزہ کہ جب ایک آتا کہ چیز کوئی ادھوری رہ گئی. آپ کو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کچھ دوستوں کے ساتھ بٹھانا ہے جنہوں نے سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے ایم کیو ایم پاکستان پہ. تو ہم انشاءاللہ کوئی 20 سے 25 منٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور 20 سے 25 منٹ جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کچھ دونوں سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہوں گے. تو میرے پاس آپ سے کمٹمنٹ چاہیے کہ آپ ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ. لیکن پیپلز پارٹی میں ایسے آدمی کو اٹھانا جو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہو، کرپشن مثال کرنے کے طور والا پہ جو کوئی نام بتائیں آپ کس کو بٹھائیں آپ مجھے کے ساتھ. نظر ہی نہیں آ رہے نا. قادر پٹیل تو ان نہیں کو تو بیٹھیں گے. نکال دیا بیچارے سائیڈ میں. مخدوم جمیل صاحب جیسے لوگ، مخدوم فہیم صاحب جیسے لوگ، ناہید خان جیسے لوگ، وہ تو بیچارے سائیڈ ہو گئے. کیونکہ آج پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ مجھے بتائیں نا کون سی پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ پیپلز پارٹی جو صرف اور صرف جس سسٹم کے طرح تحت بلاول بھٹو لوگوں کو زرداری ہے اس طرح پوسٹنگیں پیپلز کراتی پارٹی ہے، زرداری. اربوں روپے لیتی ہے، بلڈنگیں خریدتی ہے. اس کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی. یہ سینئر وزیر کوئی اچھے سر جو موجود جیالے پیپلز پارٹی کے اویلیبل لوگ ہیں اس نظریاتی کو پیپلز لے کے پارٹی کے بیٹھیں گے کارکن کو انشاءاللہ بٹھائیے گا تو مزہ اور آئے گا. مزہ آئے گا. چلیں انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ پروگرام ہم لاتے رہیں گے. پاکستان تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے، اس کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کے لیے، بیریئرز کو ہٹانے کے لیے، مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بڑے رنج و غم کے ساتھ بھی ہم اس پروگرام کو آپ کو پیش کرتے رہیں گے. 7 دن 24 گھنٹے تمام سوشل میڈیا پیجز پر، پلیٹ فارم پر موجود ہوتا ہے یہ پروگرام. اس کے شارٹ کلپس بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم، اور ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کی صبح 10:05 پر دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف اور صرف K21 نیوز پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.